السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے والی ہوں جو امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ یہ رات کا پچھلا پہر تھا، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور دور دور تک نہ کوئی انسان دکھائی دیتا تھا اور نہ کوئی آواز سنائی دیتی تھی۔ بس ہواؤں کی سرسراہٹ اور درختوں کے پتوں کی ہلکی ہلکی سرگوشیاں تھیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں علی اکبر، کراچی کے ایک معروف اخبار میں کئی دہائیوں سے ملازم ہیں۔ اخبار کے ملازم عام طور پر رات کے راہی ہوتے ہیں۔ اخبار چونکہ رات گئے پریس میں جاتا ہے، اس لیے اس میں کام کرنے والے بھی شام کے وقت ہی آفس پہنچتے ہیں اور پھر آدھی رات کو ہی کام مکمل کر کے گھر واپس لوٹتے ہیں۔ ایک ایسے وقت پر کہ جب سڑکیں سنسان اور چار سو کا عالم طاری ہوتا ہے، خصوصاً سردیوں کی راتوں میں تو یہ ویرانہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ لیکن بیچارے صحافی اور اخباری کارکن ان ویرانوں کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ روزانہ بلا خوف انہی اندھیری ویرانوں راتوں میں اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ایک ایسا عجیب اور خوفناک واقعہ سنایا۔ تو بھائی علی اکبر کی بھی یہی روٹین ہے، شام کے وقت دفتر پہنچنا اور رات گئے گھر کو لوٹنا۔ انہوں نے ایک دفعہ ایک ایسا عجیب اور خوفناک واقعہ سنایا کہ جسے سن کر ہم بھی خوف سے کپ کپا گئے۔ انہی کی زبانی سنیے۔ یہ 1990 کی دہائی کا ذکر ہے۔ ایک رات میں اپنی گاڑی میں شارع فیصل پر بلوچ کالونی فلائی اوور سے اتر کر نرسری کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس وقت تقریباً 3 بجے کا وقت ہوگا۔ میں ہلکی رفتار کے ساتھ پل سے اتر رہا تھا۔ اسی وقت اچانک میں نے دیکھا کہ سامنے کچھ فاصلے پر ایک انتہائی بوڑھی خمیدہ کمر عورت ہے جو اپنے ہاتھ میں ایک گٹھڑی لیے پل کی فٹ پاتھ پر پیدل چلتی ہوئی آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ رات کے اس پہر یہ عورت یہاں کہاں گھوم رہی ہے۔ میں نے کار کی رفتار آہستہ کی اور عورت کے قریب جا کر پوچھا، ماں تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ رات کے اس سناٹے میں میری آواز ہر طرف گونج سی گئی، لیکن اس بوڑھی عورت نے کوئی توجہ نہ دی اور اپنے سیدھا میں خراما خراما آگے بڑھتی رہی۔ میں نے بھی گاڑی کو اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھایا اور چیخا، اماں تمہیں کہاں جانا ہے؟ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ میری دوسری آواز پر وہ عورت ٹھٹک کر رکی اور میری طرف دیکھا۔ میں نے فوراً گاڑی روکی اور ہاتھ بڑھا کر دروازہ اندر سے کھول دیا۔ بوڑھی عورت اندر آ کر بیٹھ گئی اور گٹھڑی اپنی گود میں رکھ لی، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ بند کیا تو گاڑی میں اچانک ایک ایسی عجیب ناگوار سی بو پھیل گئی جو میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں سونگھی ہوگی۔ یہ بدبو تو نہیں تھی، لیکن ایک ایسی عجیب اور پریشان کن بو تھی جسے سونگھ کر مجھ پر ایک خوف سا طاری ہوا۔ اسی وقت میں نے سوچا کہ اس عورت کو لفٹ دے کر میں نے ٹھیک نہیں کیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو وہ اندر آ کر بیٹھ چکی تھی۔ اماں آپ کو کہاں جانا ہے؟ میں نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے نظر سڑک پر رکھے اس سے پوچھا۔ محمود آباد جانا ہے، ایک عجیب سرسراتی اور گونجتی سی آواز میں جواب آیا۔ میں حیران ہوا کہ محمود آباد جانے کے لیے وہ اس طرف کیوں آئی تھی۔ وہاں جانے کے لیے تو اس کو بلوچ کالونی پل کی بائیں طرف ادھر جانا چاہیے تھا۔ خیر ہو سکتا ہے کہ اس بیچاری کا دماغی توازن ہی درست نہ ہو اور وہ یوں خواہ مخواہ ہی سڑکوں پر گھومتی رہتی ہو۔ اماں میں آپ کو نرسری اسٹاپ پر اتار دیتا ہوں، وہاں سے آپ چائنیز روڈ پھاٹک کراس کر کے محمود آباد چلے جانا، میں بولا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس وقت میں آدھا راستہ طے کر چکا تھا اور نرسری اسٹاپ بس 1-2 منٹ میں پہنچنے والا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سڑک سے نظر ہٹائی اور ایک نظر اماں پر ڈالی، لیکن یہ کیا! میں نے اس وقت جو منظر دیکھا وہ مجھے بے ہوش کرنے کے لیے کافی تھا۔ بوڑھی عورت اپنی گٹھڑی گود میں لیے بیٹھی تو اسی طرف تھی، لیکن اس کا سر گول گول گھومے جا رہا تھا۔ 360 ڈگری پر اس کا سر ایک فٹ بال کی طرح اس قدر تیزی سے چکر پہ چکر کھائے جا رہا تھا کہ اس کے چہرے کے خد و خال بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میرے بدن میں ایک جھرجھری سی آئی اور یکایک جسم کے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری روح کی گہرائیوں سے ایک زوردار ہذیانی چیخ برآمد ہو کر تیزی سے میرے حلق کی طرف لپکی، لیکن میں نے اللہ جانے کیسی ہمت کر کے اس چیخ کو اپنے منہ میں ہی روک لیا۔ اماں تم جو کوئی بھی ہو، تم میرے ساتھ یہ مت کرو، میں بولا۔
اور بعد میں حیران بھی ہوا کہ اس قدر خوفناک منظر دیکھ کر بھی کچھ بولنے کی ہمت میرے اندر آخر پیدا کس طرح ہوئی۔ اماں، میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے اور تم ہو کے بدلے میں مجھے ڈرا رہی ہو۔ یہ جملے کہتے کہتے گاڑی نرسری سٹاپ پر پہنچ چکی تھی۔ میں نے گاڑی کو بریک لگائی اور فٹ پاتھ کے ساتھ ملا کر روک دی۔ اب میں نے دیکھا کہ عورت کا سر نہیں گھوم رہا تھا۔ انجن سٹارٹ رکھے رکھے میں نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے سے آگے بڑھایا اور دروازے کا ہینڈل اندر سے کھینچا۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ عورت سیٹ پر ساکت بیٹھی رہی۔ اماں، اب تم مہربانی کر کے یہاں اتر جاؤ اور مجھے جانے دو۔ مجھے خود اپنی آواز ہی اجنبی لگی۔ عورت اچانک کسمسائی۔ اپنی گٹھڑی ہاتھ میں اٹھاتی ہوئی سیٹ سے اٹھ کر آہستگی سے اتر گئی۔ میں نے اس کے اترتے ہی فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اس دوران وہ قدم اٹھا کر فٹ پاتھ پر چڑھ چکی تھی۔ لیکن یہ کیا؟ فٹ پاتھ پر چڑھتے ہی وہ اچانک فضا میں تحلیل ہو گئی۔ ایک لمحے پہلے وہ میری آنکھوں کے سامنے موجود تھی اور اگلے ہی لمحے فٹ پاتھ خالی تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ دور دور تک کوئی ذی نفس موجود نہ تھا، یعنی میں اکیلا خواہ ہی وہاں کھڑا تھا۔ میں نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا اور ایکسیلیٹر پر پاؤں کا پورا زور ڈال دیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھی تو اس کے ٹائر سڑک پر چیخ کی طرح بلند آواز سے چرچرائے۔ رات کے سناٹے میں یہ آواز دور دور تک پھیلی اور گاڑی فراٹے دار رفتار سے شہر فیصل پر دوڑتی چلی گئی۔ میں اس عورت کی گاڑی میں موجودگی کے دوران اتنا خوفزدہ نہیں ہوا تھا جتنا اس کے اترنے کے بعد ہو رہا تھا۔ میرا جسم اچانک تپنے لگا تھا اور مجھ پر ایک لرزہ سا طاری ہو رہا تھا۔ خدا جانے کس طرح گھر پہنچ کر میں نے خود کو بستر میں چھپا لیا۔ اگلے 3 دن تک میں تیز بخار میں مبتلا رہا اور کہیں جانے کے قابل نہیں رہا۔ آج اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں، لیکن رات تو رات میں دن کے وقت بھی بلوچ کالونی پل کے نیچے سے گزرتے ہوئے سر سما جاتا ہوں۔